کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں، اسی نہیں کسی بھی مسجد کی۔ اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے۔ آپ آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، ہماری اس مسجد پاک میں رضوی دولہا تشریف فرما ہے، اور اس مسجد پاک کو نسبت ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے، بلکہ مسجد کا نام ہی ہے مفتی اعظم ہند مسجد۔ اور آج اس کی افتتاحی تقریب میں مجھے لگتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت شامل ہے، جس کی وجہ سے آج اس افتتاحی تقریب میں خود سرکار مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور منان میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ شیر رضا اور اعلیٰ حضرت کے نسب میں اور اعلیٰ حضرت کے نسل پاک میں چمکتا ہوا ایک چراغ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ جمعہ کا وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، نماز کا بھی ہے، اور ہمیں یہاں کے فاتحہ اور دعا میں بھی شرکت کرنی ہے۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر کے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا، اور تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو۔ خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا،